بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوست بنانے سے پہلے کسی کا چہرہ مت دیکھو بلکہ اس کے اخلاق اور چاہت کو دیکھو، کیونکہ اگر سفید رنگ میں وفا ہوتی تو نمک زخموں کی دوا ہوتی۔ بے شک نرم الفاظ پہ خرچ کچھ نہیں ہوتا، لیکن ان کی قیمت بہت زیادہ ہوتی ہے۔ نیک بننے کے لیے ایسی ہی کوشش کرو جیسے تم خوبصورت دکھنے کے لیے کرتے ہو۔ ہر بات پہ ہاں میں ہاں ملانا منافقوں کی عادت ہے۔ حضرت علی۔ کسی کو بہن کہہ دینے یا بھائی بنا لینے سے اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے محرم اور نامحرم کے رشتے بدل نہیں سکتے۔ اپنی زندگی کو مشکل مت بنائیں اور خود کو بھی دھوکہ دینا چھوڑ دیں۔ جو محبت رب کی خاطر کی جاتی ہے وہ کبھی ختم نہیں ہوتی، اور جو رب کی خاطر چھوڑی جاتی ہے وہ کبھی ضائع نہیں جاتی۔ اللہ کے ہاں ہر عمل کا اجر ہے۔ بے شک ملازم سے اپنا راز کہنا اسے ملازم سے مالک بنا دیتا ہے۔ ہر کسی کو آپ کے بارے میں سب کچھ جاننے کا کوئی حق نہیں۔ انسان کا زوال تب شروع ہوتا ہے جب وہ اپنے ساتھ مخلص رہنے والے لوگوں سے منافقت شروع کر دیتا ہے۔ مخلص رشتے بنانے کے لیے مخلص ہونا ضروری ہے۔ آدھا سچ اور آدھا جھوٹ کا مطلب آپ کے رشتے کی بنیاد میں ہی ملاوٹ تھی۔ آج کے دور میں صرف چیزوں میں ہی ملاوٹ نہیں بلکہ جذبات میں بھی ملاوٹ ہے۔ دراصل خالص چیز لوگوں کو ہضم کرنے کی عادت ہی نہیں رہی۔ تم اپنا مستقبل تو نہیں بدل سکتے، لیکن تم اپنی عادات بدل سکتے ہو، اور تمہاری عادت ہی تمہارا مستقبل بدل دیں گے۔ جن کے دل کی بات اس دنیا میں سننے والا کوئی نہیں ہوتا، ان کی سب کہی انکہی باتیں اس دل کا مکین سنتا ہے، بڑے غور سے، دھیان سے اور پورے خلوص کے ساتھ۔ اور پتہ ہے میرا رب جس دل میں رہتا ہے اسے دنیا والوں سے بات کرنے کی حاجت ہی نہیں رہتی۔ بے شک انسان ایک ایسا غافل منصوبہ ساز ہے کہ وہ اپنی ساری پلاننگ میں کبھی اپنی موت کو شامل ہی نہیں کرتا۔ سچے انسان کی زندگی اصولوں کے تابع ہوتی ہے اور جھوٹے انسان کی زندگی مفادات کے تابع۔ اگر آپ کے ساتھ ناانصافی اور زیادتی کی حد ہو جائے تو صرف اتنا سوچ کر خاموش ہو جانا کہ جو ذات اوپر بیٹھی ہے وہ بہت بے نیاز ہے۔ تعلقات مختصر ہی صحیح لیکن منافقت سے پاک ہونی چاہیے۔ جن کو چھوڑنا ہوتا ہے وہ دن یا رات نہیں دیکھتے، جن کو نبھانا ہوتا ہے پھر وہ حالات نہیں دیکھتے۔ محبت کے کمرے کی ایک کھڑکی خوش فہمی کے جزیرے کی طرف کھلتی ہے، اور وہی منظر سب کو حقیقت لگتا ہے۔ سمجھدار لوگ بحث نہیں کرتے کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ سوائے آپس میں رنج پیدا ہونے کے اس سے مفید نتیجہ برآمد نہیں ہوا کرتا۔ گفتگو سے سمجھ بوجھ میں اضافہ ہوتا ہے، لیکن تنہائی وہ مدرسہ ہے جہاں عظیم ذہن بنتے ہیں۔ مولانا رومی۔ کبھی کبھی ہم تھک جاتے ہیں یہ ثابت کرتے کرتے کہ بے شک ہمارا طریقہ غلط تھا، پر ارادہ نہیں۔ دوسروں کی مدد کرنے کا وقت کسی کے پاس نہیں ہے، لیکن دوسروں کے کام میں ٹانگ اڑانے کا وقت سب کے پاس ہے۔ لوگوں کا شکوہ نہ کرو بلکہ خود کو بدلو۔ پاؤں کو مٹی سے بچانے کا طریقہ جوتا پہننا ہے، نہ کہ سارے شہر میں قالین بچھانا۔ جو شخص وقت سے پہلے عزت و شرف طلب کرے گا وہ زندگی بھر ذلیل رہے گا۔ آپ 40 عالموں کو ایک دلیل سے ہرا سکتے ہیں، لیکن ایک جاہل کو 40 دلیلوں سے بھی نہیں ہرا سکتے۔ کھانے میں احتیاط برتیں کیونکہ یہ زہریلی گھاس ہے۔ احتیاط کرنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طاقت اور نور ہے۔ گمسم اور اداس مت رہو، باہر آ جاؤ اور اپنی دنیا کو تلاش کرو۔ رومی رحمۃ اللہ علیہ۔ اگر تم خدا کو دیکھنا چاہتے ہو تو اس کا ایک طریقہ ہے کہ تم اپنے دل میں جھانک کے دیکھو، کیونکہ تمہارا دل ایک آئینہ ہے۔
اگر یہ بدی سے پاک ہو تو اس میں خدا بھی نظر آ سکتا ہے۔ موت ایک بے خبر ساتھی ہے۔ آج کل لوگوں کو راس بھی چکر باز لوگ ہی آتے ہیں۔ مخلص وفاداروں کو تو ذہنی مریض اور خاندانی پاگل ہونے کے لقب سے نواز دیا جاتا ہے۔ ہر شخص خوش رہنے کے لیے پریشان ہے۔ جب انسان اپنی حیثیت سے زیادہ سوچنے لگتا ہے تو زندگی مشکل ہو جاتی ہے۔ گناہ کا موقع نہ ملنا بھی اللہ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے۔ سب کچھ کھونے کے بعد بھی اگر آپ کے اندر حوصلہ باقی ہے تو سمجھ لیجئے ابھی آپ نے کچھ نہیں کھویا۔ زیادہ کی ہوس حاصل کا لطف بھی نہیں لینے دیتی۔ کامیابی غلط کو چھوڑنے سے ملے گی، پھر وہ غلط اگر ساری دنیا کر رہی ہو تب بھی تمہیں چھوڑنا پڑے گا۔ انسان کا کردار سندل کے درخت جیسا ہونا چاہیے جو خود پر کلہاڑی کی ضرب کھا کر بھی کلہاڑی کو خوشبو سے مہکا دیتا ہے۔ جنت میں سب کچھ ہے لیکن موت نہیں، قرآن میں سب کچھ ہے لیکن جھوٹ نہیں، دنیا میں سب کچھ ہے لیکن وفا نہیں، انسان میں سب کچھ ہے لیکن صبر نہیں۔ اتنی تکلیف برے حالات کی نہیں ہوتی جتنی اس شخص کے منہ سے تسلی کے الفاظ سن کر ہوتی ہے جس کی بدنیتی سے آپ آگاہ ہو چکے ہیں۔ خوبصورت عمل انسان کی شخصیت بدل دیتا ہے اور خوبصورت اخلاق انسان کی زندگی۔ سچائی اور نیکی کا راستہ دشوار ضرور ہے لیکن منزل بہت خوبصورت، برائی کا راستہ بہت آسان صحیح لیکن منزل تباہی ہی ہے۔ انسان سختیاں برداشت کیے بغیر، غم سہے بغیر، تلخ طعنوں سے گزرے بغیر ایمان کی لذت کو چکھ ہی نہیں سکتا، اللہ کے قرب کو پا ہی نہیں سکتا۔ زندگی میں کبھی ان لوگوں کو کھونے کی غلطی مت کرنا ہے جن کی آنکھیں آپ کے لیے روئی ہوں، جن کے لب آپ کے لیے دعا گوں رہے ہوں، جن کا دل آپ کے لیے تڑپا ہو، کیونکہ ایسے نقصان کا کبھی ازالہ ممکن نہیں۔ حسن اخلاق یہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو تم سے تعلق توڑے اس سے جوڑو، جو تمہیں محروم کرے اسے عطا کرو، جو تم پر ظلم کرے اسے معاف کرو۔ یقین اور دعا نظر نہیں آتی لیکن ناممکن کو ممکن بنا دیتی ہے۔ جو شخص روکھی سوکھی کھا کر بھی مطمئن رہتا ہے وہ سب سے زیادہ دولت مند ہے، کیونکہ اطمینان فطرت کی سب سے بڑی دولت ہے۔ جو رات کے بعد صبح اور گرمی کے بعد ٹھنڈا دیتا ہے وہی خدا پریشانی کے بعد خوشیاں بھی دے گا۔ وقت کی دوستی تو ہر کوئی کرتا ہے، مزہ تو تب ہے جب وقت بدل جائے پر دوست نہ بدلے۔ زندگی میں بہترین رشتہ وہ ہے جہاں ناراضگی کے بعد معمولی سی مسکراہٹ اور معذرت سے زندگی پہلے جیسی ہو جائے۔ دھیان رہے کہ روٹھی ہوئی خاموشی سے بولتی ہوئی شکایتیں اچھی ہوتی ہے۔ جب تمہیں کیمرے کی آنکھ دیکھ رہی ہوتی ہے تم کیسے سیدھے سادے ہو جاتے تو تم رب کی آنکھ سے کیوں نہیں شرماتے؟ آسمان کا بہترین تحفہ انسان کے لیے ماں ہے۔ عادتیں اچار نہیں ہوتی کہ ڈال لی جائیں، عادتیں تو دیمک ہوتی ہے، یہ لگ جایا کرتی ہے۔ آنسو مسکراہٹ سے زیادہ اسپیشل ہوتے ہیں، پتہ ہے کیوں؟ کیونکہ مسکراہٹ تو ہر کسی کے لیے ہوتی ہے مگر آنسو صرف اس کے لیے ہوتے ہیں جنہیں ہم کھونا نہیں چاہتے۔ زندگی اس قدر خوبصورت ہے کہ اسے خود سے ختم کر دینا ایک ایسا مل ہے جس کے بعد آپ پچھتا بھی نہیں سکتے۔ عاجزی میں کامیابی، تکبر میں ناکامی، سچ میں خوشی، جھوٹ میں پریشانی، صبر میں برکت، غصے میں نقصان، گناہ میں بیماری، استغفار میں شفا ہے۔ بے شک تنہائی کا زہر بہت جان لیوا ہوتا ہے، عام انسان یہ زہر نہیں سہ سکتا اور جو یہ زہر سہ جائے وہ انسان عام نہیں ہوتا۔ کسی گناہ کا عام ہو جانا اسے حلال نہیں کر دیتا بلکہ عذاب الہی کا خطرہ